السلام علیکم۔ میرا نام محمد ثقلین یاسین ہے اور میں آپ کو ہمارے چینل ویژن ٹو ایجوکیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے انگلش ناولز کا آغاز کیا ہے، اسی طرح اب ہم نے اردو ناول سیریز کا بھی باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت ہم اردو کے مشہور و معروف ناولز کو سامعین کے لیے پڑھ کر سنائیں گے، جس کا مقصد ان سامعین کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے کہ جن کو ناولز پڑھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ سیریز بیحد پسند آئے گی۔ شکریہ۔ آج ہم آپ کو جو ناول پڑھ کر سنائیں گے اس کا نام ہے عبداللہ، تحریر کردہ ہاشم ندیم۔ حصہ اول۔ درگاہ۔ ساحل کی طرف جاتی ہوئی مرکزی شاہراہ، جو عام حالات میں کسی جوان بیوہ کی اجڑی مانگ کی طرح بے رنگ اور سنسان پڑی رہتی تھی، اس وقت شہر کے امراء کی چند بگڑی ہوئی اولادوں کو خرمستیوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ فضا میں اسپورٹ کاروں اور ہیوی بائکس کی چنگھاڑتی آوازوں نے ایک ہلچل اور طوفان سا برپا کیا ہوا تھا۔ معاملہ شہر سے ویران ساحل کی پٹی تک ریس کا تھا اور ہم میں سے کوئی بھی یہ ریس ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ سب سے آگے صوبے کے ہوم سیکرٹری کے لاڈلے صاحبزادے وقار یعنی وکی کی مرسیڈیز اسپورٹس کار تھی۔ اس کے بعد ملک کے معروف صنعت کار بختیار احمد کی اکلوتی اولاد ساحر یعنی میری منی جیگوار تھی، اور میرے پیچھے صوبائی وزیر مالیات کا بگڑا شہزادہ کاشف اپنی دوست ردا کے ساتھ ہیوی بائک پر فراٹے بھرتا مختلف گاڑیوں کے درمیان لہراتا اور اپنا راستہ بناتے ہوئے صرف چند انچ کے فاصلے پر میری گاڑی کے بمپر کو تقریباً چھوتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ باقی دوست اس سے ذرا فاصلے پر تھے۔ لوگ ہمیں دور ہی سے دیکھ کر سراسیما ہو کے ادھر ادھر اچھل کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ وکی نے سڑک پر کرتے ہوئے ایک ٹھیلے کو ہلکا سا چھو لیا۔ ٹھیلے والا ایک جانب کو کودا اور اس کے ٹھیلے سے ناریل فضا میں یوں اچھلے جیسے کسی شریر بچے نے یکدم فضا میں بہت سے خاکستری غبارے چھوڑ دیے ہوں۔ ان میں سے ایک ناریل کسی گرینیڈ کی طرح میری کار کی ونڈو اسکرین سے ٹکرایا اور شیشے پر اگلے ہی لمحے مکڑی کے جالے جیسی رگیز ابھر آئیں۔ میری ساتھ گاڑی میں بیٹھی گورنر کی بھتیجی اور میری بہترین دوست اینی زور سے چلائی اور اس کے منہ سے انگریزی گالیوں اور مغالطات کا ایک طوفان وکی کی شان میں ابل پڑا۔ میرے پیچھے آتے ہوئے کاشف کی 150 کی سپیڈ سے دوڑتی ہوئی بائک کا پہیہ ناریل کے اوپر چڑھ گیا اور بائک فضا میں یوں اچھلی جیسے کسی توپ سے نکلا ہوا گولہ، لیکن کاشف نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور بائک کو زمین پر لگتے ہی ایک جانب کو جھکا کر الٹنے سے بچا لیا۔ البتہ اس کے پیچھے آتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سوار خود کو بچا نہیں پائے۔ سڑک پر دور تک ان کی بائکس کے پھسلنے کی آوازیں اور اسکریچیں گونجتی رہیں۔ شاید ریس میں شامل ایک آدھ کا کار بھی پھسلی، لیکن میں مڑ کر دیکھ نہیں پایا کیونکہ اس وقت میری ساری توجہ آگے سڑک پر دوڑتی وکی کی مرسیڈیز پر مرکوز تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب ساحلی پٹی صرف چند کلومیٹر ہی دور رہ گئی ہے، لہٰذا وہ اپنی گاڑی کو سڑک پر دونوں جانب لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ میری گاڑی کو آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل سکے۔ کاشف گاڑی کی کھڑکی سے ہاتھ نکال نکال کر مجھے اشتعال دلانے کے لیے مختلف اشارے بھی کر رہا تھا، اور اس عمل میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اس کی ولایت پلٹ کزن ٹینا بھی برابر کا ساتھ دے رہی تھی۔
جو اینی کو مزید مشتعل کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ آخری 10 کلومیٹر کا بورڈ دیکھتے ہی اینی نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ نہیں ساحر، اب ہم نہیں جیت سکتے، فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے، ہم ہار گئے ساحر، ہم ہار گئے، ڈیم اٹ یار۔ میں نے اینی کو کوئی جواب نہیں دیا اور گیئر بدل کر ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ اینی بھی جانتی تھی کہ مجھے ہار سے کس قدر شدید نفرت تھی۔ میں نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم زندگی میں جیتنا سیکھیں یا نہ سیکھیں، جیت ہمیں خود ہی سب سکھا دیتی ہے۔ ہاں البتہ ہار کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ہار آپ کو خود کچھ نہیں سکھاتی، لیکن میں نے خود فی الحال اس فن سے ناآشنا تھا، اور کم از کم آج تو میں کسی صورت ہارنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مقابلے میں میرا ازلی حریف وکی جو تھا۔ اس ریس کا آئیڈیا کل رات ہی ہمارے شیطان دماغوں میں اس وقت آیا تھا جب ہم کلب کے نیل گوں دھوئیں بھرے ماحول میں اپنے اپنے بھرے ہوئے سگریٹ کی کش لگا رہے تھے۔ فضا میں دھوئیں اور بیئر کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور دھواں کشید کرنے کے اس عمل میں ہم میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی پورے شد و مد سے شریک تھا۔ صرف اینی ہی ان میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کا دم اس مخصوص دھوئیں کی زیادتی سے گھٹنے لگا تھا، اور تب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے کلب روم سے باہر کھلی فضا میں کھینچ لائی تھی۔ اف ساحر، کیوں پیتے ہو یہ زہر؟ نفرت ہے مجھے اس دھوئیں سے۔ لیکن کل رات اینی کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی وقار نے بحث چھیڑ دی۔ اس کے باپ نے گزشتہ ہفتے ہی اسے جو نئی اسپورٹ مرسیڈیز لے کر دی ہے، وہ اسے 250 کی رفتار سے دوڑاتا ہوا کالج آ سکتا ہے۔ کاشف نے چڑھ کر اسے ریس لگانے کا چیلنج دے دیا، اور رفتہ رفتہ بحث نے اتنا طول پکڑا کہ ہم سب ہی نے اس ریس میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم سب کی گاڑیاں اور بائکس اس ساحلی سڑک پر آگ اگلتی ہوئی دوڑ رہی تھیں۔ ریس ختم ہونے والا پوائنٹ ساحل پر بنے ہوئے لکڑی کے ہٹس کے عین سامنے جا کر ختم ہونے والی یہی کولتار کی سڑک تھی، جہاں پہلے ہی سے یونیورسٹی کا پورا ایک گروپ ہجوم کی شکل میں چیخ چلا کے اور نعرے لگا کر ہمارا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ انہی میں وہ 2 لڑکے بھی موجود تھے جن کے ہاتھ میں سفید رومال تھے، جنہیں آخری جیت کی گواہی دینے کے لیے ہم نے بطور جج وہاں کھڑا کیا تھا۔ آخری پوائنٹ اب صرف 2 کلومیٹر کی دوری پر رہ گیا تھا، اور ہماری اسپورٹس کاریں جس رفتار سے دوڑ رہی تھیں، اس حساب سے یہ 2 کلومیٹر صرف 2 لمحے کی دوری پر تھے۔ وکی کسی صورت مجھے آگے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اور مجھے بس ایک لمحے کی تلاش تھی، اور پھر وہ ایک لمحہ ایک اونچے ریت کے ٹیلے کی صورت میں مجھے نظر آ ہی گیا۔ سڑک کے اختتام سے کچھ قدم پہلے سڑک کی بائیں جانب ریت کچھ اس طرح اکٹھی ہو گئی تھی کہ ایک اونچا سا ٹیلہ بن گیا تھا۔ میں نے گیئر بدلا اور چلا کر اینی سے کہا، سیٹ بیلٹ اچھی طرح کس لو۔ اینی نے شاید میری آنکھوں میں لپکتی چمک کو دیکھ لیا تھا۔ وہ سراسیمہ ہو کر چلائی، نہیں ساحر، پلیز فار گاڈ سیک ساحر۔ لیکن اینی کی چیخ اس کے گلے ہی میں گھٹ کر رہ گئی، اور میری جیگوار ریت کے ٹیلے پر یوں چڑھی جیسے کوئی گلائیڈر اونچی اڑان اڑنے سے پہلے کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر بنی چٹان پر دوڑتا ہے، اور اگلے ہی لمحے میری گاڑی بھی کسی شاہین کی طرح فضا میں تیرتی ہوئی اختتامی ہٹ پر لگے ہوئے سرخ جھنڈے کو کراس کر گئی۔ فضا میں تیرتے ہوئے میری نظر نیچے 2 فٹ پیچھے آتی مرسیڈیز میں بیٹھے وکی پر پڑی، جس نے جھنجھلاہٹ میں اپنا سر زور سے اسٹیئرنگ پر دے مارا تھا۔ میری جیگوار ایک زوردار آواز اور شدید جھٹکے کے ساتھ نیچے ریتلے ساحل سے ٹکرائی، اور اس کے اگلے دونوں ٹائر زوردار دھماکے کے ساتھ برسٹ ہو گئے۔ کار زور سے لہرائی، لیکن اس کے الٹنے سے پہلے ہی میں نے پوری قوت کے ساتھ لیکن گاڑی کے بونٹ سے نکلتے ہوئے دھوئیں
اور گاڑی کے فریم کو دیکھ کر کوئی اناڑی مستری بھی یہ بتا سکتا تھا کہ اب یہ کار کم از کم میرے کسی کام کی نہیں رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی پسندیدہ گاڑی کے تباہ ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ خوشی تو اس بات کی تھی کہ میں نے ایک بار پھر وکی کو ہرا دیا تھا۔ ہینڈ بریک کھینچنے کی وجہ سے گاڑی نے گھومتے ہوئے ریت کا جو طوفان اٹھایا تھا وہ اب تھم چکا تھا۔ اینی، جس نے کار کے اڑان بھرتے ہی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور ایک تیز جھرجھری لے کر بولی، تم بالکل پاگل ہو ساحر، یو آر ٹوٹلی میڈ۔ میں نے اینی کی طرف ایک مسکراہٹ بھری نظر ڈالی اور گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ سب دوستوں نے مجھے گھیر لیا تھا اور سب ہی شور مچا رہے تھے۔ دور وکی کھڑا چلا رہا تھا کہ مقابلہ زمین پر گاڑی دوڑانے کا تھا، نہ کہ فضا میں اڑانے کا، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا اور سبھی اس سے شرط ہارنے کی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہم سب کا تعلق ایک ایسے خاندانوں سے تھا جہاں ایسی معمولی رقم روزانہ گھر کے نوکروں میں بانٹ دی جاتی تھی، لیکن اس قسم کی رقم کی حیثیت سب سے الگ تھی، کیونکہ یہ میری جیت کی رقم تھی۔ تبھی میں نے اس حقیر رقم کے لیے اپنی لاکھوں روپے کی نئی امپورٹڈ گاڑی تباہ کر دی تھی۔ اور سچ یہ ہے کہ اپنی ہر جیت کے لیے میں ساری زندگی روزانہ ایسی کئی گاڑیاں تباہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں ان سب کو لڑتا جھگڑتا چھوڑ کر ایک اونچی چٹان پر بنے پتھر کے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں دور سے آتی لہروں کو چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوتے دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ میری شخصیت میں ایک عجیب تضاد بھی تھا کہ ہر جیت فتح کے فوراً بعد میرے لیے اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ تو آج بھی یہی ہوا۔ ابھی چند لمحے پہلے میں نے جس جیت کے لیے اپنے ساتھ ساتھ اپنی عزیز جان دوست اینی کی زندگی بھی داؤ پر لگا دی تھی، اب میرے لیے ماضی بن چکی تھی۔ تو مجھے اس فتح کی تکرار سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے نیچے اینی، گروپ اور وکی کو لڑتے جھگڑتے دیکھا اور اکتا کر سگریٹ سلگا لی۔ دفعتاً دھوئیں کے نیلے مرغولے کے درمیان سے ہوتی ہوئی میری نظر دور سڑک پر دوڑتی ہوئی کالے رنگ کی بڑی شیورولیٹ کار پر پڑی۔ اچھی گاڑیاں بچپن سے میری کمزوری تھیں، اور جو لوگ کاروں کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں وہ بھی ضرور جانتے ہوں گے کہ شیورولیٹ کو کاروں کی شہزادی کہا جاتا ہے، اور نئی ماڈل کی یہ شہزادی تو اب ہمارے ہاں تقریباً ناپید ہو گئی ہے۔ میری تمام تر توجہ اس شاندار گاڑی کی جانب مبذول ہو چکی تھی جو اب ساحل کے کنارے موجود پہاڑی سلسلے کے اندر تراشی ہوئی سفید پتھر کی سیڑھیوں کے قریب آ کر رک چکی تھی۔ گاڑی میں سے کچھ لوگ اتر کر ان سنگی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے جن کا اختتام پہاڑی کی چوٹی پر بنی ہوئی ایک درگاہ کے وسیع صحن پر جا کر ہوتا تھا۔ میں اس کار سے بہت دور ایک دوسری پہاڑی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں کار کی سواریوں اور ان کے حلیوں پر زیادہ غور نہیں کر سکا۔ بہرحال یہ بات میرے لیے کافی حیران کن تھی کہ اس جدید دور میں بھی ایسے اونچے طبقے کے لوگ ایسی درگاہوں پر حاضری دینے کے لیے آتے تھے۔ ہم انسانوں نے خود کو تسلی دینے کے لیے کیسے کیسے بہانے تراش کر رکھے ہیں۔ اچانک میرے دل میں اس گاڑی کے قریب سے دیکھنے کی شدید خواہش ابھری۔ ویسے بھی میں یہاں بیٹھا بیٹھا اکتانے لگا تھا۔ میں نے چٹان سے نیچے ساحل کی جانب نظر دوڑائی تو سبھی کو مشغول پایا۔ کوئی باربیکیو کی تیاری کر رہا تھا تو کوئی اپنی گاڑی سے بڑے دیو قامت اسپیکر اور میوزک سسٹم اتار رہا تھا۔ اینی نے دور سے ہاتھ ہلا کر مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جواباً اسے اشارہ کیا کہ میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ چٹان سے دوسری جانب اترنے کے بعد میں ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دوسری پہاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ کار اب بھی وہیں کھڑی تھی اور ایک باوردی شوفر اس کا بونٹ اٹھائے ریڈیئیٹر میں پانی ڈال رہا تھا۔ کہتے ہیں سواری بھی انسان کی نفاست کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، اور اس قول کی پرکھ اگر اس گاڑی سے کی جاتی تو یقیناً اس کا مالک انتہائی نفیس شخصیت کا مالک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ گاڑی کو بڑے سلیقے سے سنبھالا گیا تھا۔ میں کچھ دیر
دلچسپی سے گاڑی کو دیکھتا رہا۔ اتنے میں ڈرائیور نے میری مہویت نوٹ کر لی اور مسکرا کر بولا، کیوں صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں؟ گاڑی پسند آ گئی ہے کیا؟ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ گاڑیوں کا کوئی بھی شوقین پہلی ہی نظر میں اس گاڑی کا عاشق ہو سکتا ہے۔ ڈرائیور میری بات سن کر کھلکھلا کر ہنس دیا اور فخر سے بولا، سچ کہا آپ نے۔ دراصل ہمارے سیٹھ صاحب نے بھی ساری عمر یہی ایک شوق پالا ہے، بلکہ انہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی رکھنے کا جنون ہے۔ اب اسی گاڑی کو دیکھ لیں، پچھلے مہینے ہی امریکہ سے منگوائی ہے۔ ہمارے صاحب کو جاپانی گاڑیاں بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جاپان والوں نے گاڑیوں کو چھوٹا کر کے ان کی توہین کی ہے۔ ڈرائیور بات کرتے کرتے آہٹ پا کر اچانک مؤدب سا ہو گیا اور جلدی سے بونٹ بند کر کے پچھلے دروازے کی جانب لپکا۔ میں نے چونک کر ڈرائیور کی نظر کے تعاقب میں اوپر جاتی سیڑھیوں پر نظر ڈالی اور چند لمحوں کے لیے مبہوت سا رہ گیا۔ اوپر سے ایک ادھیڑ عورت کے ساتھ ایک پری رخ ماہ جبین دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک ایسا وقار تھا گویا کوئی راج ہنسنی پانی میں تیر رہی ہو۔ عورت اور لڑکی دونوں نے خود کو مناسب حد تک بڑی چادروں سے ڈھانپ رکھا تھا اور اس عشوہ طراز نے اپنے رخ پر باریک نقاب کی تہ بھی ڈال رکھی تھی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کالے نقاب نے اس کے چہرے کا نور کہیں زیادہ بڑھا دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس سے پہلے حسن سے آشنا نہ تھا، لیکن کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو حسن اور معصومیت کو نئی تعریف اور نئے معنی دے جاتے ہیں۔ وہ چہرہ بھی ایسا ہی اور لاکھوں میں ایک تھا۔ ڈرائیور نے بھاگ کر دونوں پچھلے دروازے کھول دیے تھے۔ لڑکی نے نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا اور ایک شانے بے نیازی سے چلتی ہوئی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی کے دروازے بند کر دیے اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ تبھی مجھے بھی جیسے ایک جھٹکا سا لگا اور میں اپنے حواس میں واپس آ گیا، لیکن تب تک کار کافی دور جا چکی تھی۔ مجھے خود پر شدید غصہ آیا۔ ایسے بھی کیا بے خودی! کم از کم مجھے گاڑی کا نمبر تو نوٹ کر لینا چاہیے تھا۔ اس وقت میں خود اپنی اس عجیب سی بے چینی اور کچھ کھو دینے کی کسک کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ میں نے زور سے سر کو یوں جھٹکا جیسے خود کو ان بے حد اداس اور ساکت جھیل جیسی آنکھوں کے سحر سے آزاد کروانے کی کوئی ناکام کوشش کی ہو۔ اچانک ہی میری نظر پہاڑی کی چوٹی پر پڑی اور میرے قدم خود بخود ان پتھریلی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے جن کا اختتام اوپر بنی درگاہ پر ہوتا تھا۔ شاید میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش مچل اٹھی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے اس پتھر کی بنی سفید اور سادہ سی عمارت میں جس کی زیارت کے لیے اس گل رخ کے کومل قدم اتنی دور تک اٹھے تھے۔ دور سے دیکھنے میں وہ درگاہ اتنی اونچائی پر نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب میں آخری سیڑھی چڑھ کر درگاہ کے صحن میں پہنچا تو پسینے سے شرابور اور ہانپ رہا تھا۔ وہاں خاصے زائرین موجود تھے جو اپنے طور پر اپنی اپنی منتوں کی قبولیت کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کر رہے تھے۔ کوئی پھولوں کی چادر چڑھا رہا تھا، کوئی لنگر خانے میں دیگیں کھلوائے بھوکوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ ایک جانب ایک حاجی صاحب دودھ میں زعفران اور روح افزا گھولے اپنی سبیل چلا رہے تھے۔ ایک جانب چند افراد مور چھل لیے درگاہ کے اندرونی حصے کی صفائی کر رہے تھے۔ مجھے ایک لمحے کو یوں لگا کہ جیسے جس کا گناہ جتنا بڑا ہے وہ اسی حساب سے کفارہ ادا کرنے کی سعی میں لگا ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ کرنے سے ہم انسانوں کی منتیں پوری ہو جاتی ہوں گی؟ کفارے ادا ہو جاتے ہوں گے؟ میں اپنی سوچوں میں غلطاں کھڑا تھا کہ اچانک میرے عقب سے ایک بھاری لیکن ملائم سی آواز ابھری، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں چونک کر پلٹا۔ میرے سامنے میری ہی عمر کا ایک نوجوان ہاتھ میں تسبیح اور ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔
سفید رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس اور چہرے پر کالی گھنی شرعی داڑھی خوب جچ رہی تھی۔ اس کی آنکھ میں ایک خاص چمک اور لہجے میں عجیب سی مٹھاس تھی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جی بہت شکریہ، میں بس یوں ہی اس طرف چلا آیا تھا۔ آپ کی تعریف کے لائق تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں، البتہ تعارف کے لیے۔ میں نے عبداللہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر مصافحہ کیا۔ اس نے بات جاری رکھی، اسی درگاہ کا ایک مجاور ہوں، خدمت کرتا ہوں یہاں آنے والے زائرین کی۔ میں نے غور سے عبداللہ کی جانب دیکھا۔ آپ اپنی گفتگو سے تو پڑھے لکھے لگتے ہیں، پھر یہ سب کچھ؟ میں نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ میری بات سن کر ہلکے سے مسکرایا۔ شاید آپ بھی پڑھائی کا مقصد صرف کسی سرکاری نوکری کا حصول ہی سمجھتے ہیں۔ ویسے میں نے بھی کچھ صفحے سیاہ تو کیے تھے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ اب تک صرف وقت ہی ضائع کرتا رہا۔ بہرحال آپ بتائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ نہیں، کچھ نہیں۔ دراصل میرے دوست نے نیچے ساحل پر میری راہ تک رہے ہوں گے۔ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ میں نے عبداللہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا اور واپسی کے لیے پلٹا۔ پیچھے سے عبداللہ کی آواز سنائی دی، کوئی منت نہیں مانگیں گے آپ؟ میں مسکرا کر پلٹا، چلیں یہ وعدہ رہا، جب کبھی کوئی منت مانگنی ہوئی تو یہیں آپ کی اسی درگاہ میں آ کر مانگوں گا۔ امید ہے سنوائی ہوگی۔ میری بات سن کر عبداللہ بھی مسکرا دیا، مجھے انتظار رہے گا۔ میں اس کی جانب الوداعی انداز میں ہاتھ لہرا کر سیڑھیاں اتر گیا۔ نیچے وہ سبھی میرے لیے فکر مند ہو چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب سے پہلے اینی برس پڑی، ساحر یہ کیا مذاق ہے؟ تم جانتے ہو ہم سب یہاں تمہاری وجہ سے کس قدر ہلکان ہو رہے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ کچھ ہمارا بھی خیال ہے تمہیں؟ وہ روحانسی سی ہو کر چپ ہو گئی۔ میں نے ان سب کے سامنے ہاتھ چھوڑے، معاف کر دو یار، میرا ارادہ اتنی دیر لگانے کا نہیں تھا، بس دیر ہو گئی۔ میں دوسری پہاڑی کی چوٹی پر بنی درگاہ دیکھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ میرے منہ سے درگاہ کا نام سنتے ہی وہ سب یوں اچھلے جیسے میں نے ان کے عین سامنے کوئی بم پھوڑ دیا ہو۔ درگاہ؟ ساحر تم؟ خیریت تو ہے نا؟ ان سب کی حیرت بجا تھی۔ ہم میں سے وہاں ایسا کوئی بھی نہ تھا جس نے آج تک درگاہ تو کیا عیدگاہ کی بھی کبھی زیارت کی ہو۔ ہم وہ تھے جن کے لیے لوگ منتیں مانگتے تھے، ہمیں بھلا ایسی جگہوں سے کیا واسطہ؟ ہم تو خود ایک منت کے طور پر اس دنیا میں وارد ہوئے تھے، جنہیں بن مانگے ہی اس جہاں میں سب کچھ میسر تھا۔ پھر بھلا ہمیں کیا ضرورت تھی ان درگاہوں اور مسجدوں میں ماتھا ٹیکنے کی؟ ہم سے تو ہمارا خدا ویسے ہی سدا کے لیے راضی تھا۔ میں نے جرمانے کے طور پر اسی رات سب ہی کو ہالیڈے ان میں ڈنر کی دعوت دی، تب جا کر ان لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ لیکن اینی ابھی تک روٹھی روٹھی سی تھی۔ وہ مجھ پر دوسروں سے کہیں زیادہ اپنا حق سمجھتی تھی، اور اسی حق کا مان اسے یوں روٹھنے پر مجبور بھی کرتا تھا۔ اینی کی یہ خاموشی واپسی پر بھی تمام راستے برقرار رہی، لیکن میں جانتا تھا کہ حسب معمول آدھی رات کو مجھے فون کیے بنا اسے نیند نہیں آئے گی، لیکن اس رات تھکن کی وجہ سے میں اس قدر گہری نیند میں تھا کہ نہ جانے کتنی گھنٹیوں کے بعد فون اٹھایا۔ دوسری جانب سے اینی کی پریشان اور کسی قدر جھنجھلائی ہوئی آواز ابھری، اتنی دیر کیوں لگا دی فون اٹھانے میں؟ اس کی جھنجھلاہٹ پر مجھے ہنسی آ گئی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو تم نے درجنوں لوگوں کی موجودگی میں یہ عہد کیا تھا کہ اب آئندہ تم مجھ سے کبھی بات نہیں کرو گی۔ تم جانتے ہو نا میں تم سے بات کیے بنا نہیں رہ پاؤں گی، اسی لیے اتنا اکڑتے ہو۔ یار میری کیا مجال کہ میں گورنر صاحب کی اکلوتی بھتیجی کے سامنے ذرا سی بھی اکڑ دکھانے کی جرات کر سکوں۔ مجھے جیل جانے کا کوئی شوق تو نہیں ہے۔ مذاق مت کرو ساحر، میں بے حد سنجیدہ ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا بولو کیا چاہتی ہو؟ دوسری جانب سے اینی کی شرارت بھری آواز ابھری،
تمہیں اچھا تو یہ تم سنجیدہ ہو؟ اینی نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم نے کبھی میری محبت کو سیریس لیا ہی نہیں۔ اینی پر ایسے دورے مہینے میں ایک آدھ بار ضرور پڑتے تھے، اور لگتا تھا کہ آج کی رات پھر انہی راتوں میں سے ایک تھی جب ہماری زوردار بحث ہونے والی تھی، لیکن آج میں اس سے بحث کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اوہ کم آن اینی، تم جانتی ہو کہ میں یہ محبت وغیرہ پر بالکل یقین نہیں رکھتا۔ محبت صرف جسم کے حصول کی درخواست کا ایک مہذب ذریعہ ہے، بس ایک لفظ ہے اپنی خواہشات پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ میری بات سن کر چپ سی ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، میں تو تمہیں یہ دعا بھی نہیں دے سکتی کہ تمہاری دل کی بنجر زمین پر یہ خود رو پودا اگ اٹھے اور اس کے کانٹے تمہاری روح کو بھی اپنی کاٹ اور چبھن سے زخمی کر دیں۔ تمہارا قصور نہیں ہے ساحر، شاید یہ میری آزاد خیالی ہی میرے جذبے کو بے وقت کرنے کا باعث بنتی ہے۔ سویٹ ڈریمز۔ اینی نے فون کاٹ دیا۔ میں حیرت سے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے اچانک؟ آج سے پہلے تو کبھی اس نے اس قدر ہوئے لہجے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ پھر میں نے خود ہی اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید شام کی بیئر نے اپنا اثر اس وقت دیر رات کو دکھانا شروع کیا ہوگا۔ میں نے کروٹ لی اور پھر آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوتی چلی گئیں۔ اگلے چند دن تک میں ہر بڑی امریکن گاڑی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں چونک سا جاتا تھا، اور میری نظریں دور تک اس گاڑی کا پیچھا کرتی رہتی، لیکن مجھے وہ بڑی شیورلیٹ دوبارہ نظر نہیں آئی۔ پتہ نہیں وہ اس شہر میں رہتے بھی تھے یا پھر کہیں اور سے اس درگاہ کی حاضری کے لیے آئے تھے۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میری اس بے چینی کی اصل وجہ کیا تھی۔ اور پھر سب سے پہلے کاشف نے میری یہ کار یاترا محسوس کر لی، اور چوتھے دن اس نے مجھ سے آخر کار پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے یار، یہ آج کل ہر بڑی امریکن گاڑی کو دیکھ کر تم اس کے پیچھے ہی کیوں پڑ جاتے ہو؟ میں نے اس روز درگاہ پر ہونے والی تمام واردات اسے تفصیل سے سنا دی۔ اوہ ہو، تو یہ بات ہے، اب سمجھا۔ میرا یار دراصل گاڑی نہیں بلکہ گاڑی والی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ یار کسی کو تو بخش دیا کرو۔ جو حلیہ تم نے اس لڑکی کا ابھی بیان کیا ہے، اس سے ایک بات تو کنفرم ہے کہ شی از ناٹ یور ٹائپ۔ اوہ شٹ اپ یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے صرف ایک تجسس ہے کہ آخر اس شہر میں ایسی کون سی فیملی ہے جو میری طرح گاڑیوں کا شوق رکھتی ہے، لیکن میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ کاشف بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس شہر سے تعلق ہی نہ رکھتے ہوں، کہیں اور کسی اور شہر سے یہاں آئے ہوں۔ یہی تو الجھن ہے کہ یہ بات کیسے معلوم کی جائے کہ وہ لوگ کہاں سے آئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اس لڑکی کی اداس آنکھوں میں چھپی داستان پڑھنا چاہتا تھا، لیکن افسوس پڑھ نہیں پایا۔ کاشف کچھ دیر تک غور سے میری جانب دیکھتا رہا، پھر ایک دم اچانک کھڑا ہو گیا۔ چلو اٹھو۔ کہاں؟ آؤ اس آنکھوں کی کہانی کا راز جاننے کے لیے۔ چلو اب دیر نہ کرو۔ میں کاشف کی عادت سے واقف تھا، ایک بار جو بات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی تھی پھر اسے نکالنا ہم میں سے کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد کاشف کی چروکی جیپ تیزی سے اسی سڑک پر رواں تھی جو اسی ویران ساحل کی پٹی کی جانب جاتی تھی۔ وہاں وہ درگاہ واقع تھی۔ کاشف نے جیپ بالکل سیڑھیوں کے قریب لا کر کھڑی کر دی۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہیں وہ گاڑی یہیں نظر آئی تھی نا؟ تو اگر ہم اس گاڑی کا کوئی سراغ مل سکتا ہے تو وہ یہیں سے ملے گا۔ چلو اوپر درگاہ میں چل کر کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پاس کاشف کی بات مان لینے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے درگاہ کے صحن تک جا پہنچے۔ باہر بیٹھے ایک مجاور نے ہمیں جوتے اتارنے کا اشارہ کیا۔ جوتے اتارتے ہوئے میں کچھ یاد کر کے چونک سا گیا۔ اس روز بھیڑ کی وجہ سے شاید اس دروازے پر بیٹھے مجاور کی مجھ پر نظر نہیں پڑ سکی تھی، لہٰذا میں جوتوں سمیت ہی درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا تھا۔
مجھے تو ان آداب کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن عبداللہ کی نظر تو میرے جوتوں پر ضرور پڑی ہوگی، تو پھر آخر اس نے مجھے جوتے اتارنے کا کیوں نہیں کہا؟ میں ایسی سوچ میں گم تھا کہ کاشف کے پیچھے پیچھے درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا۔ کاشف نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، میں درگاہ کے متولی سے اس گاڑی کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ میں جانتا تھا کہ کاشف ایسے معاملات میں پیسے کی طاقت پر یقین رکھتا تھا۔ وہ ضرور متولی کو ہاتھ پر 1000 روپے رکھے گا اور اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کاشف تیزی سے درگاہ کے پچھلے دروازے سے نکل کر کسی جانب غائب ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور پیپل کے پیڑوں کے نیچے رکھے پانی کے گھڑوں کی جانب بڑھ گیا۔ اچانک ہی پیڑوں کے پیچھے سے عبداللہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا فوارہ تھا، شاید وہ پھولوں کو پانی دے کر واپس آ رہا تھا۔ ہم دونوں کی نظر بیک وقت ٹکرائی۔ عبداللہ نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ ارے آپ! کیا میں یہ سمجھوں کہ منت مانگنے کا وقت اتنی جلدی آ گیا؟ میں ہنس دیا۔ نہیں نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ دراصل کسی کی کھوج مجھے دوسری بار یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ عبداللہ نے غور سے میری جانب دیکھ کر، میں دعا کروں گا کہ آپ کی کھوج تشنہ نہ رہے۔ تھینک یو۔ ویسے ایک بات کہوں، اگر بری نہ لگے، تقریباً ہم عمر ہیں اور یہ آپ جناب کے چکر میں پڑھ کر ہم خواہ کی تکلیف کے دھاگوں سے بندھے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ہم دونوں ایک دوسرے کو تم کہہ کر مخاطب کریں تو میں بہت ایزی محسوس کروں گا۔ عبداللہ مسکرایا۔ چلو ایسا ہی صحیح۔ لفظ اور القاب تو صرف اظہار کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، اس دن پہلی مرتبہ جب میں اس درگاہ تک آیا تھا تو اپنی لا علمی کی وجہ سے جوتے اتارنا بھول گیا تھا، لیکن تم نے میرے جوتے دیکھ کر بھی مجھے اتارنے کو نہیں کہا، آخر کیوں؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ اس طرح انجانے ہی میں صحیح پر میں نے درگاہ کے فرش کی بے حرمتی کی تھی؟ فرش تو پھر سے دھل سکتا ہے، سو دھو لیا گیا تھا، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ تمہیں تمہاری پہلی حاضری پر ہی ٹوک دوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیسا مجاور ہے جو اپنی درگاہ کے فرش سے زیادہ دلوں کے میلے ہونے کو اہم گردانتا ہے۔ میں نے غور سے عبداللہ کی جانب دیکھا۔ تم اپنے اعتبار سے کسی بھی طرح اس درگاہ کے مجاور نہیں لگتے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ عبداللہ کے چہرے پر اس کی وہی ملیح سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس یوں سمجھ لو کہ مجھے بھی کسی کی کھوج یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ تو کیا تمہاری کھوج ابھی مکمل نہیں ہوئی؟ میری کھوج تو شاید کبھی مکمل نہ ہو۔ میں جس راستے کا مسافر ہوں اس کی منزل آنے سے پہلے ہی زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ یہ درگاہ بھی صرف میرا ایک پڑاؤ ہی تو ہے، جانے کب یہاں سے بھی کوچ کرنے کا پروانہ مل جائے۔